اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ارباب علم و بصیرت، معزز سامعین، ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں آج ہم رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ کا پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رکوع نمبر 22 میں ہم نے پڑھا تھا آیت البر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کو آیت البر کیوں کہا جاتا ہے، کہ اس میں یہاں سے نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اب وہاں سے لے کر اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی وہاں پر آیت البر میں، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایمانیات پر اس میں فوکس کیا۔ ایمانیات کے بعد فوراً اگر اللہ رب العزت کی ذات نے ترغیب دی ہے، ترہیب دی ہے لوگوں کو، وہ کس چیز کی دی ہے؟ حقوق العباد کی۔ اپنی بیسک ایمانیات کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی یہ نہیں ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ ایمانیات ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک کی تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعت میں جو بنیادی ایمانیات ہیں یہ سیم رہی ہیں۔ اب ان ایمانیات کے بعد اگلا کرائٹیریا کیا دیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہاں تک۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں حقوق العباد، انفاق فی سبیل اللہ، غریب پروری، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا، اپنے اظہار اور قربانی کا جذبہ، محبت کا جذبہ اور غنا کا، یہ اللہ تربیت دے رہے ہیں۔ ہمدردی، اظہار، قربانی، ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر حکم دیا نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، یعنی کہ ایمانیات، حقوق العباد، اب عبادات، اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے رکوع نمبر 13 میں یہاں پر اب فرضیت کا حکم دیا، پھر فرضیت کے حکم کے اندر شریعت کا کرائٹیریا بتا دیا۔ اس کے بعد یہاں پر روزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ کن کنڈیشنز میں فرض ہے۔ ارباب علم و بصیرت، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب روزوں کی فرضیت بتائی ہے تو ساتھ اپنا فضل و کرم، اپنی عنایات، اپنا اکرام، اپنا خصوصی شفقت اور کرم فرماتے ہوئے امت کے لیے کچھ رعایتیں بھی بتائی ہیں۔ جبکہ پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر، پچھلے انبیاء اور رسولوں کی امتوں پر جو کنڈیشنز تھیں وہ ہماری نسبت بہت زیادہ مشکل تھیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ، عرب کے چاند، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کی امت پر خصوصی کرم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ایمانیات کا ذکر ہو چکا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، 22ویں رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، کتب فرض کیا گیا تم پر، علیکم الصیام، یہ کتب لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، کتب لکھ دیا گیا۔
یا فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، علیکم تم پر، الصیام روزے، صوم کی جمع صیام، صائم روزہ رکھنے والا، صوم روزہ، صیام روزے کی جمع، کما جیسے کتب فرض کیا گیا، علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تم سے پہلے کے لوگوں پر، من قبلکم تم سے پہلوں پر، تم سے پچھلوں پر، یا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات گنتی، ایام دن، معدودات گنے چنے، گنے ہوئے دن، گنے چنے دن۔ معدودات بیسیکلی جمع ہے قلیل کی، قلت کی، تقصیر کی، 1 سے لے کر 9 تک کی جو تقصیر ہے، جو کاؤنٹنگ ہے، قلت ہے، اس کو معدودات ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ایام حج ہیں، جن میں آپ تکبیرات بھی پڑھتے ہیں، جن میں مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، رمی بھی ہے، ایام حج قربانی تک کے جو ایام ہیں، ان کو بھی ایام معدودات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے باقی امتوں پر، باقی قوموں پر، باقی انبیاء اور رسولوں کی قوموں پر روزے تھے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان قوموں پر، ان امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب خاص خاص ان کی مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جب روزوں کی فرضیت ہوئی، وہ دن بھی بتا دیے گئے۔ اب مسنون جو روزے تھے، جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، ہر چاند کے شروع کے ہفتے کے جو سوموار، منگل، بدھ، پہلے 3 دن ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر تخصیص فرمائی آگے، بتا دیا گیا کہ روزہ فرض ہے، لیکن کن کے لیے نہیں ہے، کن کو منہیات ہے، کن کے لیے رعایت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب وہ آگے بتائیں، فمن کان منکم مریضا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی بیمار ہو، مریضا بیمار ہو، او علی سفر یا وہ سفر میں ہو، فعدہ تو پس وہ گنتی کو پورا کر لے، من ایام اخر باقی دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ اور اگر ان پر جو وہ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں، فدیت فدیے کی، جزا کی، بدلے کی، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہاں پر اس کو اس طرح مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کسی سے قتل ہو گیا تو شریعت نے پہلا کرائیٹیریا کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اب آگے تخفیف کیا کر دی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، دیت کا قانون بتا دیا، واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، خاص رعایت ہے، عنایت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر کیا کہا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے، بیماری میں ہے، بیماری کا اندیشہ ہے، روزہ رکھے گا بڑھ جائے گا، ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اندر میڈیسن ساتھ ساتھ لینی ہے، ڈرپس لگنی ہے، یا کوئی بھی سچویشنز ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کیا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یا فعدۃ من ایام اخر، یا اس روزے کو باقی کے دنوں میں اور دنوں میں اس کو پورا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یا فدیہ یا باقی دنوں میں پورا کر لیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، خیرن نیکی بھلائی، فہو خیر اللہ تو اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے،
فدیہ دینے سے روزے رکھ لینا، روزے کی قضا کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر بدنی اور باطنی عبادات، بدنی عبادات میں کیا آ گیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، رکوع نمبر 22 میں۔ اب یہ باطن روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے حلال ہے، رک جانا، کھانا پینا حلال، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس کھانے پینے حلال سے، اپنی جائز خواہشات سے رک جانا اللہ کے ڈر سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم ڈرنے والے بن جاؤ، تم خشیت والے بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کیوں کی گئی ہے؟ لعلکم تتقون۔ تو تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، گھر کے فریج میں یا آپ کے پاس آپ کے اسباب میں ہر وہ چیز حلال موجود ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہے لیکن نہیں اٹھایا پانی، نہیں پیا، حلق کو تر نہیں کیا، بھوک لگ رہی ہے نہیں اٹھا کے کچھ کھایا، بیوی حلال ہے، مباشرت کا دل چاہ رہا ہے، شہوت عروج پر ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لینا، یہ تقوی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپشن ہے، چھوڑ دی ہے، تو اس کا فدیہ ادا کر دو یا باقی دنوں میں اس کی قضا کر لو۔ لیکن اگر آپ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو روزے رکھنا افضل ہے، بہتر ہے تم لوگوں کے لیے کہ بجائے اس کے کہ فدیہ دیں۔ لیکن اس کے باوجود وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اس سے پچھلی آیت میں کیا؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تمہارے لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ طاقت ہے، روزے بھی رکھ رہے ہو، فدیہ بھی ادا کر دیتے ہو، تو یہ چیز جو ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گا؟ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ شہر رمضان، شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ارباب علم و بصیرت، لوح محفوظ سے آسمانی فرش پر قرآن اکٹھے کا اکٹھا یہاں تک اترا، اس کے بعد آسمان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اور مہینہ کیا تھا؟ رمضان المبارک کا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن کو، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ نے تخصیص ختم کر دی ہے۔ تخصیص کیا ختم کی ہے؟ If someone is thinking that we are Muslims and Quran is only for you, for us، قرآن صرف ہماری کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی کتاب ہے، نہیں، ھدی للناس، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت قیامت کی آخری گھڑی تک ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور کھلی نشانیاں اس میں ہدایت کی، وَالْفُرْقَانِ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ فَمَنْ شَهِدَ، جو کوئی پائے، شاہدہ شہادت سے ہے، جو کوئی گواہ ہو جائے، جو کوئی پالے اس کو، منکم تم میں سے، شہرا اس مہینے کو، فلیصم اس کو چاہیے روزے رکھے۔ یہاں پر آیات، اس آیت میں روزوں کی تعداد کو بھی سمرائزڈ کر دیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر بتا دیا گیا، اب چاند 29 کا یا 30 کا روزہ ایک مہینے کے، رمضان المبارک کے جو فرضیت ہے روزوں کی وہ کیا ہے؟ ایک مہینے کے لیے۔ ومن کانا، پھر اس کو ایڈ آن کیا جا رہا ہے، ومن کانا مریض او علی سفر، پھر بتا دیا گیا جو رعایت اور تخفیف دی جا رہی ہے، پھر بتا دیا گیا
کہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی دنوں میں اس کی تکمیل کر لے، باقی دنوں میں اس کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ ارادہ فرماتے ہیں بکم تمہارے لیے یسر آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سختی کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کوئی سختی ہو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے کہ تم پوری کر لو تعداد کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس نے تمہیں ہدایت بخشی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہدایت اللہ کا خاصہ ہے، ہدایت اللہ کی نعمت ہے، ہدایت اللہ کا اکرام ہے، ہدایت اللہ کی رضا ہے، ہدایت اللہ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرنے کا نام ہے. عبادت سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ، یہ اللہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. جس کو چاہیں ساری زندگی ذلیل رکھیں، دنیا کے تمام علوم اللہ عطا کر دیں گے، لیکن ایمان کی دولت نہیں دی تو ہدایت نہیں دی. ثابت ہوا، کیونکہ یہاں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو ہو رہا ہے، ایمان کے لیے ہدایت شرط ہے. اور ہدایت کی ہے بیسک ایمانیات پر بھی، اور اس کے بعد حقوق العباد پر بھی، من و عن، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے. مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے بتا دیا، اپنے آپ کو کنسیڈ کر لینا، سرنڈر کر دینا، یہ ہدایت کا راستہ ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کرے میرا بندہ، عبادی میرا بندہ، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو آپ انہیں فرما دیں، آپ انہیں بتا دیں میں تو حد سے زیادہ قریب ہوں. اب اس آیت میں وہ تمام راستے، وہ تمام غلط العام جو تخصیص ہم نے کر دیا معاشرے میں کہ فلاں پنڈت، فلاں پروہت، فلاں مربی، فلاں پیر صاحب، فلاں گدی نشین، فلاں سجادہ نشین، اگر اس کی لڑی میں یا اس کو میں لے کر جاؤں گا تو اللہ کو پاؤں گا. نہیں، اللہ نے کہہ دیا ڈائریکٹ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، فإنی قریب، انہیں بتا دو میں تو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. زندگی کا جو سراغ ہے، زندگی کے راز ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا سب سے بڑا راز ہے. اپنے من میں ڈوبے، آپ اپنے آپ میں ٹٹولیں، آپ اپنے ارد گرد نگاہ رکھے، کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کو اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت نظر آئے گی. اللہ کا معبود ہونا، اللہ کا مسجود ہونا، اللہ کا مہیمن ہونا، اللہ کا مؤمن ہونا، اول آخر ظاہر باطن، اللہ کی ایک ایک صفت آپ کو نظر آئے گی. سورۃ القاف میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم سے مراد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی جو مشیت ہے وہ کیا ہے؟ اقرب، بہت قریب ہے، من حبل الورید، شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے. اب اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے خود کہہ دیا. اب اس چیز کا آگے اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم اللہ کو کیسے مانیں گے، اللہ نیکوں کی سنتا ہے. یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم والحکم